اس صورت کی کچھ فضائل احادیث میں وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ثلث القرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن ہے، یعنی اس صورت کو اگر کوئی 3 بار پڑھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، اس صورت کو اگر کوئی 3 بار پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن مجید کے برابر اجر پا لیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اب عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک گروہ صحابہ کرام کا بھیجا جہاد پہ، اور ان کا جو لیڈر تھا وہ جب نماز پڑھاتا تھا صحابہ کرام کو، تو وہ اپنی ہر رکعت کے اختتام جو ہے وہ سورۃ الاخلاص پہ کرتا تھا، قل هو اللہ احد، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھی، کوئی سورت پڑھی، اور اس کے بعد آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے۔ جب یہ سریہ، جب یہ گروہ واپسی لوٹا مدینہ منورہ کی طرف، تو کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، جس شخص کو آپ نے ہمارا لیڈر بنایا تھا وہ نماز میں ہر رکعت کے آخر میں سورۃ الاخلاص آدمی پڑھتا تھا۔ آپ نے فرمایا جا کے پوچھو اس سے وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام گئے ان کے پاس اور اس سے جا کے پوچھا کہ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، فیہا صفات الرحمن، اور مجھے اس سے محبت ہے۔ اللہ کی صفات ہے، رحمان کی صفات ہے، اور مجھے اس سے محبت ہے۔ جب صحابہ کرام نے جا کے آپ کو بتلایا، آپ نے کہا کہ اس کو جا کے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ہر رکعت کے اندر اس صورت کی تلاوت کر لیں، جس کا ہمیں جو فائدہ ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرے، کیونکہ ہم اللہ کی توحید سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اکثر و بیشتر صبح فجر کی سنتوں کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اسی طرح مغرب کی سنتوں کی دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اسی طرح وتر کی تیسری رکعت میں آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، طواف کی دونوں رکعتوں میں آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے بہت سے مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صبح شام کے اذکار میں اس صورت کو پڑھا جاتا ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ہر نماز کے بعد اس صورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس کے فضائل ہم نے بتلانا شروع کیے۔ بہت مفصل تفسیر ہے صورت کی، بہت مفصل تفسیر ہے۔ یہی اکتفا کرتے ہیں، ایک چیز بس یاد رکھے، اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، وہ قادر ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے شرک کی حالت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ، اپنا اٹل فیصلہ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، توحید پہ قائم رہنا۔ یہ صورت ہمیں اسی چیز کے بارے میں بتلا رہی ہے کہ توحید اساس ہے جنت میں جانے کی، اور شرک اساس ہے جہنم میں لے جانے کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔